الحمدللہ۔ جیسے حضرت آدم علیہ السلام کی ان 10 بیٹوں اور 9 بیٹیوں کے ساتھ جب نکاح ہوا تو حضرت شیش علیہ السلام کو حوران جنت سے نکاح کیا گیا اور ان کی اولاد میں سے حضرت نوح علیہ السلام تشریف لائے اور یہ دنیا میں سب سے پہلے رسول ہیں۔ اور میں خلاصۃ الکلام اس بات کو اور بھی اسے واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ اکثروں نے یہ سنا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام خلیفہ اور نبی بن کر آئے اور ان کی اولاد میں سے حضرت شیش علیہ السلام بھی آئے ہیں، وہ بھی نبی ہیں، تو پھر حق اور باطل کی جنگ کب شروع ہوئی؟ یعنی ظلمت اور نورانیت کا چرچا اس کا عالم کب ہوا؟ تو یہ انہی کے بیٹوں سے شروع ہوا، حابل اور قابل سے۔ قابل نے حابل کو مار دیا ایک ہوس میں، ایک خواہش کے لیے، کیونکہ صرف خواہش یہ تھی کہ حسین اور خوبصورت بیوی حابل کو ملی تھی اور ذرا رنگ کالا پلا قابل کو ملی تھی، تو اس کی ہوس نے حابل کا خون کر دیا۔ تو جب یہ بات حضرت آدم علیہ السلام کو معلوم ہوئی تو سب سے پہلے قصاص لینے کا اعلان روئے زمین پر حضرت آدم علیہ السلام نے اعلان کیا۔ یہ پہلا قانون تھا کہ خون کا بدلہ خون، اور یہ پہلا قتل بھی تھا۔ جب قصاص کا اعلان کر دیا تو مارے خوف کے قابل اس حسین و خوبصورت گوری بیوی کو لے کر نکل گیا اور دور نکل گیا اور وہاں جا کر زندگی بسر کرنے لگا، وہیں سے اولاد ہوئی۔ اب وہ وہاں رہ کر ایک پوجا شروع کی، ایک پرستش، لکڑیاں لاتے، آگ جلاتے اور اس آگ کے سامنے بیٹھتے اور اس کی پرستش کرتے، پوجا کرتے۔ تو دنیا میں سب سے پہلے آگ کی پوجا شروع ہوئی، یہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد سے۔ اب یہاں حضرت شیش علیہ السلام کی ابھی اولاد ہے، یہاں بھی ہوئی۔ اب زمانہ چلتا گیا تو آگ کی پرستش کرنے والے ایک طرف سے آتے گئے تو ایک طرف سے حق والے آتے گئے، اور حق اور باطل دونوں بھی اس آدم علیہ السلام کی اولاد سے برابر چلتا آیا، اور یہ جنگ حق اور باطل کی، جھوٹ اور سچائی کی، اسی وقت سے شروع ہوئی۔ اور یہ باطل، یہ آگ کی پوجا، کوئی اس وقت صنم وغیرہ، پتلے وغیرہ، مورتیاں وغیرہ نہیں تھے، صرف آگ کی پوجا تھی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے دور حیات تک وہی پوجا چلی آتی تھی، صرف آگ کی۔ اس میں کئی دور نکلے، اور یہ آگ پورے جو ہوتے ہیں آگ کے پرستش کرنے کے، آگ جلا کر اس کی پوجا کرنے، یہ آج بھی کئی ملکوں میں آباد ہے، اور اس کا ایران میں بھی کئی ایسے، فلسطین کے اندر بھی تھے اور یمن میں بھی تھے، اور مطلب کئی جگہ ایسے یعنی آگ کے بنے ہوئے گھر تھے جس میں آگ ہمیشہ یعنی 24 گھنٹے آگ جلتی تھی،
اور لوگ وہاں آ کر اس آگ کو آگ کا دیوتا مان کر اس کی پرسش کرتے تھے۔ افسوس کہ ہمارے ہندوستان میں بھی یہ ہون کے نام سے اس کی پرسش کی جاتی ہے۔ تو بہرکیف یہ اس وقت شروع ہوئی حضرت آدم علیہ السلام کے دور حیات سے، اور حق اور باطل اسی وقت سے حق اور باطل کی جنگ چلی آ رہی ہے، سچائی اور جھوٹ کی۔ تو اس میں ایک اور بات خاص کروں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اب تو حق والے بھی ہیں اور باطل والے بھی ہیں، مگر ان کے دونوں کے بیچ مابین یہ دو بھی انسان ہیں۔ اب جیسے قرآن فرماتا ہے کہ ان الانسان، بے شک انسان، مابین للشیطان عدو مبین، ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک مابین انسانیت شیطان کھلم کھلا ان کا دشمن ہے یا دشمنی پیدا کرنے والا ہے، مابین انسانیت۔ اب باطل اور حق والے ہیں، ان کے دو کے بیچ اب یہ شیطان رہا کہ دو قبیلوں کو کس طرح لڑائے، کس طرح بغض میں ڈالے، اور کس طرح کینہ کپٹ پھیلائے، اور کس طرح غیر خدا کی طرف، کس طرح غیر خدا کی طرف توجہ دلائے، اور کس طرح حقانیت کی طرف سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، حق والوں کی طرف سے، حق والوں کی طرف سے جو باتیں ہیں ان کو بتائے، اور باطل والوں کی باتیں ان کو بتائے، ان دونوں میں لڑائے، اور حق والوں کو حقانیت کے راستے سے نکالے۔ کیونکہ ابلیس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے چیلنج کیا تھا، اور وہ چیلنج اس وقت کا تھا جیسے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب سجدے کا حکم دیا تھا فرشتوں کو کہ کیا وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اور بے شک ہم نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہارے نقشے بنائے، پھر ہم نے ملائکہ سے فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ یہ خطاب اللہ تبارک و تعالیٰ کا جیسے حضرت آدم علیہ السلام کی طرف کہ ہم نے تمہیں بنایا، پیدا کیا، خلقناکم وصورناکم، ہم نے تمہارے نقشے بنائے، صورت و شکل بنائی، اور بہترین جسمانیت کا نقشہ بنایا، فی احسن تقویم، یعنی بہت احسن طریقے سے سنوارا گیا۔ ثم قلنا، پھر ہم نے کہا، للملائکۃ، فرشتوں سے، فرشتوں کے لیے کہ اسجدوا لآدم، سجدہ کرو آدم کے لیے، تو فسجدوا الا ابلیس، تو وہ سب سجدے میں گرے مگر ابلیس یہ سجدے والوں میں سے نہ تھا، نہ سجدہ کیا نہ سجدے میں گرا۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ قال ما منعک الا تسجد اذ امرتک، فرمایا کس چیز نے تجھے روکا کہ تو نے سجدہ نہ کیا جب میں نے تجھے سجدے کا حکم دیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کس چیز نے روک لیا، کس چیز نے تجھے سجدہ کرنے سے منع کر لیا، جبکہ یہ میرا حکم تھا کہ آدم کو سجدہ کرو، میں نے فرمایا تھا، میں نے کہا تھا۔ قال، شیطان نے کہا، انا خیر من، یہی تکبر ہے، یہی فخر ہے، اور آج بھی کئی لوگوں میں یہی خیال اور یہی تصور کیا جاتا ہے کہ میں اس سے بہتر ہوں۔ یہ سب سے پہلے شیطان کا لفظ تھا انا خیر من، میں آدم سے بہتر ہوں، اس سے بہتر ہوں۔ کیسے بہتر ہوں، کس طرح بہتر ہوں، یہ بھی کہہ رہا ہے، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کیونکہ مجھے آگ سے، یعنی اے خدا تو نے مجھے آگ سے بنایا اور آدم کو مٹی سے۔ تو معنی کیا ہے، آگ جلاتی ہے، آگ کی حرارت ہوتی ہے، تپش ہوتی ہے، گرمی ہوتی ہے، اور اس میں جل جاتے ہیں، اس لیے خلقتنی من نار، مجھے پیدا کیا آگ سے اور آدم کو پیدا کیا، بنایا مٹی سے۔ تو مطلب آگ میں جو حرارت ہوتی ہے، تو اس لیے آگ کا درجہ بڑا ہے، افضل ہے، مٹی کا درجہ کم ہے، یعنی چھوٹا ہے۔
قال پھر فرمایا فَهَبِّتْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا تو یہاں سے اتر جا، تو یہاں سے اتر جا، تجھے نہیں پہنچتا کہ یہاں رہ کر غرور کرے۔ اب اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ بارگاہ خداوندی میں تواضع اور انکساری ہونی چاہیے۔ یہ تواضع اور انکساری بارگاہ خدا میں اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ دربار خدا کا ہو، بارگاہ خدا کی ہے اور حکم اللہ کا ہے، یہ سب کچھ ہونے کے باوجود غرور کیا، تکبر کیا، تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کو مار ایسی پڑتی ہے کہ فخرج، نکل جا تو یہاں سے، انک من الصاغرین، کہ تو ذلت والوں میں سے۔ اب وہیں سے اس کو ذلت مل گئی، بارگاہ خداوندی سے نکل گیا، تو یہ کس کی بدولت ملی؟ غرور اور تکبر کی بدولت، یعنی ذلت والا بن گیا۔ اب یہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان تھا، یہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان تھا کہ اس نے، ابلیس نے اللہ کے حکم کو نہیں مانا، یہ، اور اس حکم، وہ حکم کیا تھا؟ آدم کو سجدہ کرنے کا تھا، مگر سجدہ نہیں کیا۔ اور پھر اللہ نے پوچھا تجھے کس چیز نے منع کیا؟ تو ابلیس نے کہا انا خیر، میں اس سے بہتر ہوں۔ یہ 3 باتیں ہوئی، اور پھر چوتھی بات یہ کہا کہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے آگ سے بنایا اور آدم کو مٹی سے۔ اور اس کے بعد پھر یہ جو آگ اور مٹی کا جو درجہ اس نے بتایا، یہ غرور اس کے آگ کے بننے پر جو ہوا، تو یہ تکبر تھا۔ کیا تھا؟ یہ تکبر تھا، یعنی غرور تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ پسند نہیں آیا کہ میرے آدم سے تو بڑا سمجھتا ہے، میرے محبوب سے افضل سمجھتا ہے، اور میرے نبی سے تو اعلیٰ سمجھتا ہے، چاہے تو 600 کروڑوں کی عبادت کر، یا عابد ہو یا زاہد ہو، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کی ابھی کوئی عبادت نہیں ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام ابھی بنے تھے، اور ابھی نہ ان کا رکوع، نہ سجدہ، اور نہ ہی ان کا عمل، نہ ان کی عبادت، نہ ان کی تسبیح، صرف بنے تھے، صرف علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا تھا، ابھی اس علم کے بدلے عمل نہیں ہوا تھا، مگر شیطان 600 کروڑ سال عمل کیا، عبادت کیا، نمازیں پڑھی، تقوی پرہیزگاری استعمال کیا، عابد تھا، زاہد تھا، اور بہت بڑے علم و عمل والا تھا، مگر مٹی کا جو آدم بنا ہے، اس آدم کے آگے، کیونکہ وہ آدم اللہ کا محبوب تھا، کیا تھا؟ اللہ کا محبوب، اور فرشتوں کے علم سے بڑھ گیا تھا، اور دوسرا معنی یہ ہے کہ وہ شیطان کے علم سے بھی آدم کا علم بڑھ چکا تھا۔ اگر نہیں بڑھتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ شیطان کو بھی یہ سجدے کی بات نہیں بتاتا کہ میں نے حکم دیا تو کیوں نہیں سجدہ کیا۔ تو معنی یہ معلوم یہ ہوا کہ شیطان کے علم سے بھی اعلیٰ علم حضرت آدم علیہ السلام کا بڑھ چکا تھا، مگر افسوس کہ آج کل کے لوگ ہمارے تمہارے نبی دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم کو شیطان کے علم سے چھوٹا مانتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے نبی کے علم سے بڑا علم شیطان کا ہے، بعض کتابوں میں آیا، اکثر لوگ یہی مانتے ہیں۔ اب آدم کا وہ علم ہے، یہ آدم کی آدمیت کا علم نہیں تھا، آدم میں جو نورانیت، نور مصطفیٰ تھی، اس نور کا علم تھا۔ جب نور کا یہ علم تھا، اس نور کے صدقے آدم کی آدمیت بول پڑی، تو وہ ہر ایک کے علم سے اعلیٰ ہو گیا، اور سب کو اللہ نے سجدے کا حکم دے دیا۔ اس بات کو کیوں یہ لوگ سمجھ نہیں پا رہے؟ تو بہرکیف غرور اور تکبر اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں تھا۔ کہا فخرج انک من الصاغرین، اور پھر اب یہ تھا ہی ازلی مردود، اب یہ کہنے لگا کہ کیا؟ قال انظرنی، مجھے مہلت دے، مجھے مہلت یعنی فرصت دے، الی یوم یبعثون، کب تک؟ بروز قیامت تک،
مجھے مہلت دے، مجھے فرصت دے، زندگی دے، بروز قیامت تک میں دنیا میں زندہ رہوں۔ یہ ایک شیطان نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ فرصت اور یہ مدت مانگ لی، یوم یبعثون۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قال انک من المنظرین، ہاں جا، تجھے مہلت دے دیا۔ اب ایک بات سوچنے والی یہ ہے، شیطان نے مانگا، اللہ نے دے دیا۔ شیطان نے مانگا، اللہ نے دے دیا۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو کہہ دیتا، کسی کو مہلت نہیں دیتا، جس وقت تو خطا کیا ہے اسی وقت سزا ہوگی۔ اگر ایسا معاملہ ہوتا تو سارا معاملہ ختم ہو جاتا، آج نہ کوئی جھوٹا ہوتا نہ کوئی ظالم ہوتا، مگر یہ حکمت خداوندی ہے اور یہ مقصد خداوندی ہے۔ اللہ نے فرمایا جا تجھے مہلت دے دیا۔ اب یہ مہلت دے دیا جب سنا شیطان نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کلمہ کہ جا تجھے مہلت دے دیا قیامت تک، تو اب شیطان کہنے لگا قال فبما اغویتنی لأقعدن لهم صراطک المستقیم۔ اب وہ کہنے لگا تو قسم ہے اس کی، دیکھیے مہلت بھی اس سے مانگ رہا ہے، زندگی بھی اس سے مانگ رہا ہے، اس کے حکم کو ہی ٹھکرا رہا ہے، پھر بھی اس کی قسم کھا رہا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں قسم کھانے والے زیادہ یہ منافقوں کی نشانی ہے۔ کیا ہے یہ؟ ہاں، منافقوں کی نشانی ہے، کیونکہ حکم بھی اس کا تھا جس کو مانا نہیں تھا، اور پھر غرور بھی کیا، تکبر بھی کیا اور مہلت بھی مانگی، رب نے اس کو مہلت بھی دے دی، تو پھر اسی کی قسم کھاتا ہے کہ کیا قال فبما اغویتنی، بولا تو قسم اس کی کہ تو نے مجھے گمراہ کیا۔ یہ کسے کہہ رہا ہے؟ اللہ سے۔ تو نے مجھے گمراہ کیا تو اس کا بدلہ کیا ہے؟ تو نے اے اللہ مجھے گمراہ کیا ہے، ضرور تیرے سیدھے راستے پر، اس لفظ پر غور کریں، تیرے سیدھے راستے پر، تیرے سیدھے راستے پر ان کی طاق میں بیٹھوں گا۔ کس کے راستے پر؟ سیدھے راستے پر۔ اور سیدھا راستہ کون سا ہے؟ صراطک المستقیم، صراطک المستقیم، تیرے سیدھے راستے پر۔ تو معلوم یہ ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ کا راستہ سیدھا ہے، اس سیدھے راستے کا نام ہی صراط مستقیم ہے۔ اسی کیا ہے نام؟ کیا ہے نام؟ صراط مستقیم ہے، یہ اللہ کا سیدھا راستہ ہے۔ اب اس نے کیا کہا؟ بیٹھوں گا میں اسی سیدھے راستے پر، مطلب میں صراط مستقیم پر ہی بیٹھوں گا۔ اب صراط مستقیم پر بیٹھنے کا معنی کیا ہے؟ صراط مستقیم کیا ہے؟ یہ سیدھا راستہ ہے جو اللہ کی طرف جاتا ہے۔ اب وہ صراط مستقیم جو ہے، قرآن فرماتا ہے یہ نبیوں کا راستہ ہے۔ صراط مستقیم شہیدوں کا راستہ ہے، صراط مستقیم صدیقوں کا راستہ ہے، صراط مستقیم صالحین کا راستہ ہے، اور صراط مستقیم جس کے بارے میں قرآن اعلان کرتا ہے کہ صراط مستقیم ہمارے تمہارے نبی دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا راستہ ہے، اسی صراط مستقیم پر ہمارے نبی ہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ علی صراط مستقیم، سورہ یاسین میں فرماتا ہے علی صراط مستقیم، اللہ فرماتا ہے میرا نبی صراط مستقیم پر ہے۔ اب شیطان کہتا ہے تیرا راستہ صراط مستقیم ہے اللہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی فرمایا ان ربک صراط المستقیم، صراط مستقیم میرا راستہ بے شک اللہ کا راستہ سیدھا ہے، یعنی صراط مستقیم ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی نا؟ تو صراط مستقیم اللہ کا راستہ ہے، تو اس صراط مستقیم پر انبیاء ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، صدیقین ہیں، اور سب اللہ والے، اللہ کے محبوب اسی صراط مستقیم پر ہیں۔ اسلام بھی اسی پر ہے، دین بھی اسی پر ہے، دیندار بھی اسی پر ہے، قرآن بھی اسی میں ہے، حدیث بھی اسی میں ہے، علماء بھی اسی، علماء حق بھی اسی میں ہیں، سب کے سب اسی پر ہیں۔ اب یہ شیطان اسی راستے پر بیٹھنے کا معنی کیا ہے؟ اس معنی یہی ہے کہ وہ شیطان بظاہر دھوکہ دینے والا بن کر نہیں بیٹھے گا، بالباطن اللہ والا بن کر بیٹھے گا۔ بالباطن کیا ہے؟ اللہ والا، اس کا حولیہ اللہ والا ہوگا۔ اب اس نے بیٹھا نا، اب اس صراط مستقیم پر رہنے والوں کو دھوکہ دینا۔ اگر دھوکہ دینے والا کوئی یہ کہہ دے میں نے جو چیزیں لایا ہوں اس میں زہر ہے لے لو، کوئی جان بوجھ کر زہر نہیں لیتا۔ ہاں مربع ہے لے لو، ارے میٹھا ہے، میٹھا ہے، اندر زہر ہے، اس کو کیا پتہ چلے گا؟ چکے کہ ابا یہ تو اچھا ہے، میٹھا ہے، مزیدار ہے، لے لے گا۔
تو زہر بیچنے والا مربے کے اندر چھپا کر بیچنا، جیسا مثال کے طور پر کہا جاتا ہے، اسی طرح نمازی کا لباس ہوگا، یا حافظ و قاری کا لباس ہوگا، یا عالم و فاضل کا لباس ہوگا، یا اللہ والے کا لباس ہوگا، یا محبوبوں کا لباس ہوگا، سب کچھ ہوگا۔ پینٹ، شرٹ، سوٹ، بوٹ تو نہیں پہنے گا، کیونکہ اکثر لوگ آج سوٹ بوٹ پہن کر بھی اسلام کے دائرے میں اسلام کے کارکن بن کر اور ٹھیکیدار بن کر لوگوں کو شرک و بدعت سکھانے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کیا پہن کر؟ سوٹ بوٹ پہن کر، اور سوٹ بوٹ پہن لیا اور وہ چینا والی ٹوپی، لیس کی سفید ٹوپی سر پہ رکھ لیا، کھڑے ہو گئے ٹھیکیدار بن کر لوگوں کو شرک، بدعت، حلال، حرام۔ اگرچہ ایسے ٹھیکیدار ہیں تو انہوں نے جواب بھی بہت اچھا رکھ لیا سوٹ بوٹ پر۔ ہاں، لباس مباح ہے۔ جب لباس مباح ہے تو بزرگانہ اسلامی لباس ہی کو کیوں چھوڑا جو سنت مصطفیٰ ہے؟ جب لباس سنت مصطفیٰ ہے، لباس کی سنت ہی اس کے پاس نہیں ہے، تو اب وہ سنتوں کا اعلان کیا کرے گا؟ کیونکہ یہ امام ہے، اگر چھوٹی سی بھی سنت کو چھوڑ دیتا ہے وہ امام نہیں ہوتا۔ اب یہ ٹھیکیدار بن جاتے ہیں انگریزی سوٹ بوٹ پہن کر۔ اب اگر سے وہ ٹوپی نکال دے یا ٹوپی پہنے، مگر اس کو مسلمان کون پہچانتے ہیں؟ ذرا فلسطین چلے جائے، اسرائیل چلے جائے، اور علاقوں میں چلے جائے، کیونکہ وہاں کے یہودی سوٹ بوٹ پہنتے ہیں، ٹوپی بھی رکھتے ہیں، داڑھی بھی رکھتے ہیں۔ اب ان دونوں کو ایک ساتھ کھڑا کر دو تو مسلمان اور یہودی کی پہچان کیسی ہوگی؟ سوال ہی نہیں ہے۔ نہ کیا یہودی مسلمان ہے، کیا مسلمان یہودی ہے، یہ پہچان نہیں ہوگی۔ اسلام میں ایک لباس دیا ہے، سرکار کی سنت ہے، بزرگانہ لباس۔ صوفیہ کرام میں، اولیاء اعظم میں، علماء حق میں جیسے عمامہ ہے، سنت ہے، اور سلوار وغیرہ پہنتے ہیں۔ اس لباس کو دیکھتے ہی معلوم پتہ چلتا ہے، ہاں یہ اسلام والا ہے، یہ محبت والا ہے۔ کس کو کیا پتہ اس لباس میں آ گیا، وہ دغا والا، بغاوت والا بھی ہو سکتا ہے۔ جب لباس کی اہمیت اس کے پاس نہیں ہے تو پھر شریعت کی اہمیت اس کے پاس کیا ہے؟ یہ تو بڑے بڑے چلا کر بڑے اچھے جو رٹے ہوئے ہوتے ہیں، دوسروں سے سوالات کیا کیا ہیں یہ جمائے ہوئے ہوتے ہیں، پہلے ہی پوری فلم بنا لی ہوتی ہے، اور اس کے بعد پھر پردے پہ ظاہر کیا جاتا ہے۔ ایسے دھوکے باز، ایسے لوگ آج کل بھی بہت زیادہ اسلام کے ٹھیکیدار بن کر قوم کے آگے آ جاتے ہیں۔ اس قوم کا کیا ہو بھلا؟ اور یہ کب تک چلے گا؟ زیادہ دیر تو نہیں چلے گا، وقت ایک آئے گا سب کے سب نیست و نابود ہو جائیں گے۔ تو بہرحال میں یہ تو کہتا ہوں کہ وہ صراط مستقیم پر بیٹھا ہے، تو شیطان بھی دیکھو کون سا لباس پہن کر بیٹھا ہے، تفسیر میں دیکھیں تو شیطان بھی یہ لباس پہن کر بیٹھا ہے۔ تو آج کل اس کا لباس بھی اختیار نہیں کرتے، نہ اللہ کے محبوبوں کا نہ شیطان کا، ہے تو چال ساری پوری ان کی، مگر لباس بھی اختیار نہیں کرتے۔ تو بہرکیف صراط مستقیم پر بیٹھ جائے گا، کس کی طاعت میں؟ صراط مستقیم پر آنے والوں کی طاعت میں۔ ایک حدیث مجھے یاد آئی، سرکار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دے گا کہ پل صراط سے گزرو لوگوں کو، جب پل سے گزرتے ہیں، پل صراط سے گزرتے ہیں، تو پل صراط کے دائیں اور بائیں شکاکب ہوتے ہیں۔ شکاکب یعنی کانٹے وہ یعنی جو مچھلی پکڑنے میں جو کانٹے ڈالتے ہیں، گل جس کو کہتے ہیں، کانٹا جو ہوتا ہے مچھلی کا، مچھلی پکڑنے میں کام آتا ہے، اس کو شکاکب کہتے ہیں۔ یہ کانٹے ہوتے ہیں دونوں طرف، وہ گزرتا ہے تو ان کانٹوں میں یہ تاثیر ہوتی ہے کہ وہ قریب آتے ہیں اور انسان کو سونگھتے ہیں۔ اگر کسی میں گناہوں کی بو آ جاتی ہے تو وہ فوراً پکڑتے ہیں، دوزخ میں گرا دیتے ہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ یہ پل صراط پر یہ شکاکب ہے۔ اب یہاں صراط مستقیم پر بھی شکاکب بن کر بیٹھا ہے۔ کیوں؟ کوئی اللہ والا آئے تو اس اللہ والے کو اور اس صراط مستقیم پر چلنے والے کو دولت کی ہوس یا کچھ نہ کچھ لاجیکل باتیں بتا کر، کچھ گٹیاں پلا کر، کچھ رو کر
کچھ جھوٹی قسمیں کھا کر یا کچھ قرآن و حدیث سامنے لا کر اور کچھ اس طرح کے دولت ہو، لالچ ہو، عورت ہو یا سونا ہو، چاندی ہو، سلطنت ہو، بڑپن ہو، اور اس کو اتنا بڑا کر دیں گے اور اسی کے کانٹے سے پکڑ کر صراط مستقیم سے نکال دیں گے۔ یہ شیطان کا کیا ہے، اللہ والوں کو صراط مستقیم سے نکال دینا۔ اور اسی لیے کہا صراطک المستقیم، لأقعدن لہم صراطک المستقیم۔ پھر اس کے بعد ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم۔ اب اس آیت پر غور کریں، جب اس نے کہا کہ میں طاق میں بیٹھوں گا صراط مستقیم پر، بیٹھ کر کیا کرے گا وہ بھی کہہ رہا ہے، اور کیسا کیسا حملہ کرے گا اللہ والوں پہ، اور اللہ والوں پہ کس طرح حملہ کرے گا یہ بھی اعلان کر رہا ہے۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم۔ پھر ضرور میں ان کے پاس آؤں گا۔ کن کے پاس آؤں گا؟ ان لوگوں کے پاس آؤں گا جو سچائی صداقت پر چلتے ہیں، سنت پر چلتے ہیں، عقائد و محبت پر چلتے ہیں، ان اللہ والوں کے پاس جو اللہ اور اس کے رسول کے حکام و فرمان پر چلتے ہیں، ان کا راستہ ہی صراط مستقیم ہے۔ تو شیطان کہتا ہے پھر میں ان کے پاس آؤں گا، اور آؤں گا ان کے پاس من بین ایدیہم ومن خلفہم، ان کے آگے آؤں گا، آگے سے بھی آؤں گا اور ان کے پیچھے سے بھی آؤں گا، کبھی آگے سے آؤں گا کبھی پیچھے سے بھی آؤں گا، وعن ایمانہم، اور کبھی ان کے دائیں جانب سے آؤں گا، وعن شمائلہم، کبھی بائیں جانب سے آؤں گا۔ تو معلوم یہ ہوا سامنے سے، پیچھے سے، دائیں بائیں، چوں طرف سے آئے گا۔ اب یہ چوں طرف سے کبھی سامنے، کبھی پیچھے، کبھی دائیں، کبھی بائیں۔ اب اللہ والا جو صراط مستقیم پر ہے، اب یہ کہتے ہیں تو یہ تو چورستہ بن گیا۔ اب حالت دیکھیے، آج کے حالتوں میں دیکھیے، کوئی سامنے سے آتے ہیں، کوئی پیچھے سے آتے ہیں، کوئی دائیں سے طرف آتے ہیں، کوئی بائیں طرف سے آتے ہیں۔ اب یہ آنے والے دائیں بائیں آگے پیچھے آنے والے کون ہیں؟ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ شیطان خود نے اس بات کا اعلان کر دیا ہے۔ اب ذرا گلیوں میں جائیں، صبح سویرے، شام، جہاں جہاں جائیں، کوئی آگے ملے گا اللہ کی باتیں کرے گا، کوئی پیچھے سے آئے گا اللہ کی باتیں کرے گا، کوئی دائیں آئے گا چھلے چھٹیوں کی باتیں کرے گا، کوئی بائیں جانب آئے گا اللہ کے راستے میں چلنے کی باتیں کرے گا، عمل کی باتیں کرے گا۔ اب یہ کرنے والے کون ہیں؟ آج سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کرنے والے کون ہیں، قرآن ہی کہہ رہا ہے۔ اور آگے وَلَتَجِدُوا أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا۔ یہ اللہ کو فرما رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے میں اس طرح آگے پیچھے دائیں بائیں آ کر حملہ کروں گا، اور جو صراط مستقیم پر آتے ہیں اکثر لوگوں کو اے اللہ تو شکر گزار نہیں پائے گا، اکثر لوگوں کو میں بہکا دوں گا۔ کون کہا یہ؟ شیطان۔ اب اس کی بھی بات پہ قربان جائیے، اس کی بات سنیے تو قال اخرج منہا مذءوما مدحورا، تو فرمایا یہاں سے نکل جا، رد کیا گیا، راندہ ہوا۔ اللہ نے پھر اس کو کہا یہاں سے نکل جا، اور اس کو رد کر دیا، راندہ ہوا، روندا گیا۔ لمن تبعک منہم، ضرور جو ان میں سے تیرے کہنے پر چلے گا۔ یہ تاکید کر رہا ہے خدا، اس کے بندوں کو تاکید کر رہا ہے، اور شیطان سے کہہ رہا ہے اگر جو تیرے کہنے پر چلے گا لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ، میں تم سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ تم سب کو کیا ہے؟ جہنم کو، تم سب کو ڈال کر جہنم کو بھر دوں گا، یعنی سب کو جہنم میں ڈال دوں گا۔ بات سمجھ میں آئی؟ اب دائیں بائیں آگے پیچھے آنے والے دھوکے دینے والے ہیں، لباس بزرگوں میں آتے ہیں، لباس عالمانہ لباسوں میں آتے ہیں، اللہ والے بن کر آتے ہیں، ٹھڈیوں کو پکڑتے ہیں اور روتے ہیں، گر گراتے ہیں، کبھی لالچ کی طرف چلاتے ہیں، کبھی خواہش کی طرف چلاتے ہیں، کبھی مساجد، کبھی نماز، کبھی روزہ، اور کبھی چھلے چھٹیوں کی طرف چلاتے ہیں تاکہ صراط مستقیم سے یہ نکل جائے۔ تو یہ اللہ کی تاکید یاد رکھ لیں کہ اللہ نے فرمایا لمن تبعک منہم، تو جو تیرے کہنے پر چلے گا
ان سب کو میں جہنم میں ڈال دوں گا۔ اور اس کے بعد پھر جیسا اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کا جوڑا بنا دیا گیا، اور پھر کس طرح دنیا میں لائے، اور جیسا معلوم ہے۔ اور یہ میں بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ شیطان آدم کے ساتھ ہی دنیا میں آیا۔ اب حق اور باطل، اب اس کو صراط مستقیم پر حقانیت والے تھے، حضرت شیش علیہ السلام والے تھے اور نبی والے تھے، اور باطل پر حابل والے تھے۔ تو مطلب بہکانا ان کو تھا، اللہ والوں کو بہکانا تھا۔ اب مابین حق اور باطل کے دونوں کے بیچ شیطان کھلم کھلا دشمن تھا، اور فوسوس لہم الشیطان، وسوسے ڈالنے والا تھا اور گمان پیدا کرنے والا تھا، وہم پیدا کرنے والا تھا، اور ان دونوں کو اس وقت سے اللہ کے راستوں سے ہٹانے کے لیے اور نکالنے کے لیے طرح بطرح کی کوششیں کرتا ہوا آیا۔ تو اسی کی کوشش سے پہلا قتل ہوا، اور اسی کی کوشش سے آگے کی پرستش ہوئی، اسی کی کوشش سے حق اور باطل کی جنگ شروع ہوئی، اس وقت سے چلی آ رہی ہے۔ اور پھر حضرت شیش علیہ السلام جب مسند خلافت پر فائز ہوئے اور جانشین آدم بنے اور خلیفہ آدم بنے، تو ان کی سند تابوت سکینہ تھی۔ پھر ان کے حوالے تابوت سکینہ کیا اور کہا اس کی حفاظت کرو، حضرت آدم علیہ السلام نے، اور ذکر دیا یا محمد ہمیشہ پڑھا کرو، ہر مصیبت کے وقت یاد کیا کرو، اور پھر اس کی حفاظت کرو، اور جب تمہارا وقت ہوگا تو پھر تمہاری اولاد میں وصیت کیا کرو۔ تو یہ خلافت کی سند بھی تھی اور نشانی بھی تھی، اور یہ اپنی حیات میں خود اپنی اولاد کو اپنا نمائندہ بنانا، اپنا نائب بنانا، اپنا جائے نشین بنانا، یہ اس وقت سے حکم جاری ہوا کہ اپنے بیٹے کو اپنا جائے نشین بنا کر رکھنا۔ بس سمجھ میں آئی؟ تو یہ خلافت کا سلسلہ، خلافت کی گادی، جائے نشینی، خلافت کی نشانی وہیں سے شروع ہوئی، وہیں سے شروع ہوتی ہوئی آئی، اور جب وہیں سے شروع ہوتی ہوئی ہر انبیاء علیہ السلام میں آئی۔ اب یہ اس کے بعد پھر یہ تحفہ حضرت نوح علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچا، اور پہلے رسول ہیں، اور امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رسالے پڑھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلانے والے پہلے رسول، رسالت والے حضرت نوح علیہ السلام تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کشتی بنانے کا حکم دیا تھا، اور یہ کشتی کس وجہ بنائی، کیوں بنائی، کس لیے بنائی؟ جبکہ وہ نبی ہیں تو پھر کشتی بنانے کا حکم دیا تھا، اور وہ کشتی بنانے کا حکم دیا، اور اس کشتی میں سارے اپنوں کو، سارے اپنے چاہنے والوں کو اور سارے مومنوں کو بلانے کا حکم دیا۔ مگر سارے مومن ہی نہیں آئے، سارے اپنے ہی نہیں آئے، مگر درند و پرند، چرند گزد، دنیا میں جتنی مخلوق ہے ہر مخلوق کا ایک ایک جوڑا اس کشتی میں آ گیا، ہر مخلوق کا ایک ایک جوڑا اس کشتی میں پناہ لی۔ اور اب یہ دنیا بنی ہے، سجی ہے، سارے مخلوق پھیلی ہے زمینوں میں، سمندروں میں، تو معلوم یہ ہوا کہ سب سے پہلے یہ ساری مخلوق نوح علیہ السلام کی کشتی میں پناہ لی ہے۔ سب کہاں پناہ لی؟ کشتی میں، نوح علیہ السلام کی کشتی میں پناہ لی ہے۔ اور کتنے دن پناہ لی؟ 40 دن۔ کتنے دن؟ 40 دن۔ اب یہ 40 کا جو عدد ہے یہ بھی بہترین عدد ہے جو رب کو پسند ہے، اور یہ 40 دن کشتی طوفان میں رہی، 40 دن کشتی طوفان میں رہی، اور اس طوفان میں پھنسی رہی، اور اس کے بعد اس کشتی کو نجات ملی۔ تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ
کشتی کے بارے میں اور اس کی نجات کے بارے میں اور کیوں کس لیے بنائی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اگلی نشست میں بتائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔